لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ حسب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بخش ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں پارہ کی ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کا بقیہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہت سے حضرات سکندر مقدونی کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سکندر کو ذوالقرنین قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ یہ شخص ایمان اور خوف خدا سے خالی تھا، جبکہ قرآن نے جس شخص کا ذکر کیا ہے وہ صرف وسائل و اسباب رکھنے والا بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایمانی صفات بھی پائی جاتی تھی، اور اس نے ظالم و جابر بادشاہوں کے برخلاف اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو صرف انسانیت کی خدمت اور قیام عدل کے لیے استعمال کیا۔ بعض حضرات نے سکندر کے علاوہ دوسرے کئی بادشاہوں کو قرآن کا ذوالقرنین قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر کسی شخصیت کا تعین نہ بھی ہو سکے تو بھی اس مقام کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ قرآن کا مقصود تاریخی تفصیلات، جزئیات اور شخصیات کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود قصہ سے پیدا ہونے والے عبرت اور نصیحت کو اپنے قارئین کی طرف منتقل کرنا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی اور ایمانی طاقت بھی اسے حاصل تھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایسی قوم سے ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کی یورش اور حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مادیت پرست افراد اور بادشاہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اس وقت مادیت کی بندگی میں پیش ہونے کا صحرا مغربی تہذیب کے سر بدتا ہے، اور اس تہذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسے زبان نبوت میں دجال کہا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری معرکہ برپا ہونے میں اب تھوڑا وقت ہی باقی رہ گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے اختتام پر گویا ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، کہ بس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے۔ ناظرین، یہاں پر سورہ کہف مکمل ہوئی۔ اب سورہ مریم کا ذکر کیا جائے گا۔ سورہ مریم مکی ہے۔ اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ کے وجود توحید اور بعث و جزا سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی قصص ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بوڑھی بھی تھی اور بانجھ بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی تھی۔ بظاہر اب اولاد کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی
اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں 3 امور عرض کیے۔ پہلا یہ کہ میں بہت کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری دعا رد نہیں فرمائی، اور تیسرا یہ کہ اس دعا سے میرا مقصد دین کی منفعت ہے۔ اس کے بعد صراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگا، لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ ایسا بیٹا عطا فرمانا جس سے تو بھی خوش ہو اور تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد و زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی تھی، کیونکہ ان کے والدین توالد و تناسل کی عمر سے گزر چکے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی اور ان کی والدہ باکرہ تھیں۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا، کیسے حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئیں، کیسے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں پھونکا اور انہیں حمل ٹھہر گیا، کیسے ان پر حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئی تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں اور وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا، اور اس کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا، انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیائے رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر، جبکہ ابھی آپ بولنے کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، معجزانہ انداز میں اپنی والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی کھڑی کی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑام سے گرانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اپنی اسی اعجاز خطاب میں فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات سے سرفراز فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے وحی و نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادت کا مکلف بنایا گیا ہے۔ ان میں سے نماز اور زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، جو کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچویں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و قارب کا خدمتگار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، کبر و غرور نہیں ہے۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان لی ہوئی ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا تو یہودیوں نے معاذ اللہ ابن زنا کہنے پر کوئی شرم محسوس نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بارے میں اہل کتاب کے اختلاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم منتقل ہو جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف، جو کہ مشرک باپ کے ساتھ پیش آیا، تاکہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ، کبر و غرور، جہل و عناد اور ضلالت و حماقت پائی جاتی ہے اس کی ایک جھلک دکھائی جائے۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری، حکمت اور درد مندی بھی نمایاں کرنا مقصود ہے، تاکہ داعیان حق کے سامنے ایک حقیقی داعی کا سراپا آ جائے جسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکیں۔ اسی طرح اس قصے سے سبق بھی ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل پر کیسے باران رحمت نازل ہوئی، ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی
ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء اور بالخصوص حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت ان کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت و توحید و اصلاح کا آغاز اپنے گھر ہی سے کیا اور اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کا والد آزر دھمکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا، اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آزر راہ راست پر آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ محض اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے اور مونس و غمخوار عطا فرما دیے۔ اس کے بعد سورہ مریم حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات اور شہوت کی بندگی کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ مشرکین بعث و جزا کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے گا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالی دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی مرضیات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اور خالص اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی محبت انسانوں کے قلوب میں پیدا کر دی جاتی ہے، جو کہ حقیقت میں نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ خود باری تعالیٰ کی محبت کا، جیسا کہ صحیحین اور مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع جبرائیل کو دیتے ہیں، جبرائیل اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، پھر سارے آسمان والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے، چنانچہ وہ سب سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر اس نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ مکی ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ دونوں سورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پر مذکور تھا، وہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا تھا، جبکہ یہاں ان کا قصہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں بھی اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہاں اس کے ذریعے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔
اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ نے اپنی بعض صفات ذکر فرمائی ہیں تاکہ آپ کو قلبی اطمینان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھے کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وضاحت کے بعد گویا نمونے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات ہیں۔ وہ انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے میں اہل ایمان کو مستعد رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس میں آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات آ گئے ہیں، لیکن ان میں تقدیم و تاخیر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے تذکرے کی ابتدا مدین سے واپسی، آگ دیکھنے، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اور نبوت ملنے کے واقعے سے ہو رہی ہے، اور ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ زمانی ترتیب کے اعتبار سے پہلا واقعہ بعد میں اور دوسرا پہلے پیش آیا تھا۔ ایسا کرنے کی ایک بڑی وجہ تفنن ہے، یعنی ایک ہی واقعہ کو قرآن انداز بدل بدل کر بار بار بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا بھی نہ جائیں اور ان کی نظریں واقعے کی جزئیات تلاش کرنے کی بجائے عبرت اور نصیحت کے حصول پر مرکوز رہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آپ کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، ان حالات کو ذہن نشی کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلہ کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا بما لا لشکر تعاقب اور ہلاکت، کریم و رحیم مولا کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا کفران اور ناشکرہ پن، سامری کا بچڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار۔ ان آیات کے مطالعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے ساتھ خصوصی انعامات سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1، فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت، جبکہ وہ اور اس کے کارندے نومولود اسرائیلی بچوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ نمبر 2، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا ڈالا جانا، یہاں تک کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ نمبر 3، آپ کی تربیت اور پرورش کا خصوصی اہتمام اور نگرانی۔ نمبر 4، پورے عزت و احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی آپ کو لوٹا دینا۔ نمبر 5، آپ سے قبطی قتل ہو گیا لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچا لیا گیا۔ نمبر 6، مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کر دی گئی۔ نمبر 7، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا اور اپنے قرب اور محبت کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا۔ اس قصے کے آخر میں قرآنی قصص کے نزول کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی کی مناسبت سے آیت نمبر 106 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کا بیان ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ابلیس کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا، اسے بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے معاندین کے حال پر اظہار تعجب کیا گیا ہے جو قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ دیکھ لینے کے باوجود
عصا اور ناقہ جیسے معجزات دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، پس تم بھی منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کون اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں۔ ناظرین، آج کا پارہ مکمل ہوا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔